بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ شمائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام کی ظاہری زندگی کے کمالات اسوہ حسنہ چل رہا تھا۔ باب ما جاء فی صفت عقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام کا کھانا مبارک اور کھانے کا طریقہ ذکر چل رہا ہے اس باب میں۔ کعب بن مالک اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے اور پھر کھانا کھانے کے بعد ان 3 انگلیوں کو سالن وغیرہ لگا ہوتا تو چاٹ لیتے تھے۔ 3 انگلیاں ہیں، انگوٹھا ہے، ساتھ والی شہادت والی اور درمیان والی بڑی انگلی۔ 3 انگلیوں سے عموماً آپ علیہ السلام کھاتے تھے اور 3 انگلیوں سے ہی عموماً کھایا جائے۔ ایک سے کھانا تکبر کی علامت دکھا بھی نہیں سکتا، 2 سے بھی غیر مسلموں کے طریقے ہیں، اس سے بھی کھانا بھی مشکل ہے اور غیروں کی مشابہت ہے۔ 3 سے کھانا آپ علیہ السلام کا اسوہ ہے، 3 سے کھانا ثواب ہے۔ کھانا کھانے کے بعد پھر انگلیوں کو چاٹ لے۔ چاٹنے کی بھی ترتیب یہ کہ پہلے بڑی انگلی، پھر شہادت والی انگلی، پھر انگوٹھا چاٹ لے۔ چاٹنے کو کوئی برا نہ سمجھے کہ اتنی دیر تک خود تو وہ چیز کھا رہا تھا، آخر میں وہی چیز کہی جا رہی ہے کہ اس کو چاٹ لو، اور چاٹنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ برکت نہ جانے آخر میں ہو اور اس کو وہ یوں ضائع کر دے، تو آخر میں وہ سالن وغیرہ چکناٹ وغیرہ لگی ہے تو اس کو چاٹ لے۔ ایک صورت چاٹ لے، دوسری صورتوں میں آپ علیہ السلام چٹوا بھی لیتے تھے۔ چٹوانے سے مراد یہ کہ جو آپ علیہ السلام کے انگلی مبارک کو چاٹنا تو ہر ایک ہی چاہتا تھا اس زمانے کے اندر، یا ہمارے لیے وہ بندہ ہی چاٹے گا جو ہم سے محبت کرے گا، تو محبوب چیزوں میں کسی کو دے دے انگلی، بیٹے کو دے دے، بیوی کو دے دے، بیٹی کو دے دے، یا شاگرد کو دے دے، تو اس طرح وہ اچھا سمجھے گا، تو اس طرح بھی کر سکتا ہے۔ آگے آپ علیہ السلام نے چونکہ یہ بھی فرمایا کہ میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا، ٹیک لگا کر کھانے کو آپ علیہ السلام نے ناپسند کیا ہے، اور ٹیک لگا کر کھانے سے بہت سے نقصانات بھی ہیں، پیٹ بڑھ جاتا ہے، تکبر کی علامت ہے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کو صحابی نے دیکھا کہ آپ کھجور کھا رہے تھے، وَهُوَ مُقْعِمٌ مِّنَ الْجُوعِ، ٹیک لگا کر آپ کھانا کھا رہے تھے، لیکن ٹیک لگا کر کھانے کی جو وجہ تھی بہت زیادہ بھوک اور بہت زیادہ کمزوری تھی، تو کسی عذر کی وجہ سے کوئی کھا رہا ہے، بیمار ہے یا کوئی عذر ہے تو اس کی اجازت ہے، معمول نہ ہو۔ آگے باب ہے، باب فی صفت خبز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کی روٹی مبارک کا بیان کہ آپ علیہ السلام نے روٹی کھائی، پوری زندگی آپ علیہ السلام نے جو کی روٹی کھائی ہے، اور وہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ آل محمد نے، آپ کے گھرانے نے جو کی روٹی 2 دن بھی مسلسل پیٹ بھر کر نہیں کھائی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ علیہ السلام کی 3 بڑی خواہشات تھیں، 2 اسی میں آگے بھی شاید ذکر ہے، 2 پوری ہوئی، ایک پوری نہیں ہوئی۔ ایک یہ کہ آپ علیہ السلام کو خوشبو پسند تھی، دوسری بیویاں اور عورتوں کے اوپر رحم، یہ پسند تھا، اور اسی طرح تیسری چیز کھانا بھی آپ کو پسند تھا، لیکن کھانا آپ نے دنیا میں اختیار نہیں کیا، آپ علیہ السلام نے کھانے وغیرہ دنیا میں نہیں کھائے۔ تو آپ علیہ السلام کے فقر و فاقہ کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ بہت سخی تھے اور اپنے پاس رکھنا پسند نہیں کرتے تھے، جو بھی آتا غریب غربا کو دے دیتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ دنیا سے بے رغبتی آپ نے اختیار فرمائی۔
کھانوں میں آپ علیہ السلام نے قسم قسم کی چیزیں جو استعمال کی ہیں ان کا بھی بیان ہے. روٹی کیسی ہوتی تھی؟ بغیر چھنے کے روٹی ہوتی. اس دور میں چھنیاں ہی نہیں ہوتی تھی اور آٹے کو پیس کر پھر پھونک مار کے جو تنکے وغیرہ ہوتے جو سے وہ اڑ جاتے، باقی کو گوندھ کر روٹی بنائی جاتی. تو اسی صورت میں آپ علیہ السلام کھاتے تھے. اور جو کھانے کی ترتیب ہے وہ صبح اور شام کے کھانے کی، اشراق کے بعد کا کھانا اور شام کا کھانا، یہ دو ٹائم عموماً کھانے ہوتے تھے. اور آپ علیہ السلام نے ٹیبل کے اوپر کھانا نہیں کھایا اور چھوٹی چھوٹی پلیٹوں میں کھانا نہیں کھایا، اور باریک چھنے ہوئے آٹے کی روٹی بھی، جس کو میدے کی روٹی بھی کہتے ہیں، وہ بھی آپ نے نہیں کھائے. ٹیبل کے اوپر کھانا بھی آپ نے پسند نہیں کیا. ایک تو وجہ یہ کہ تکبر کی علامت، دوسرا یہ کہ اس دور میں یہ چیزیں، ان چیزوں کی فراوانی نہیں تھی. اب اگر کوئی کھاتا ہے تو احتیاط تو یہی ہے، اگر اس میں کوئی مجبوری ہے تو پھر ٹیبل کے اوپر بھی کھا سکتا ہے. بہتر صورت یہی ہے کہ کھانا دسترخوان کے اوپر کھائے، اور آپ علیہ السلام کی سنت بھی ہے. آگے باب ہے آپ علیہ السلام کے سالن کا، کہ آپ علیہ السلام نے سالن جو استعمال کیے. باب ما جاء فی صفت ادام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ السلام نے فرمایا نعم الادام الخل، بہترین سالن سرکہ، سرکہ بہترین سالن ہے. یہ سب انبیاء کی سالن بھی ہوا ہے، اس لیے کہ یہ ہلکا پھلکا ہے. جلدی سرکے کو، میٹھی چیزوں کو، اسی طرح پھلوں کو اس میں کھٹاس وغیرہ ڈال کر، نمکیاں ڈال کر اس کو نمکین کیا جاتا ہے. البتہ جو ٹھنڈے مزاج والے ہیں، جو کہ ان کی بھی تاثیر ٹھنڈی ہے، ان کے لیے اچھا نہیں ہے. باقی یہ کہ اس کے بے شمار فوائد ہیں، بھوک بھی بڑھاتا ہے اور جراثیم کو کاٹتا ہے. آپ علیہ السلام نے سرکے کی تعریف اس لیے فرمائی ہے کہ تھوڑا اس پر وقت لگتا ہے. سالن میں صاف ذرا دنیا دار تو کھانے پینوں میں وقت لگاتے ہیں. ایک آخرت کا طلبگار وہ چیزیں اختیار کرتا ہے کہ دنیا کے اندر اس کی مصروفیت کم ہو، آخرت کے اعمال میں زیادہ ہو، تو اس لیے اس کو بہترین سالن قرار دیا. دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی چیز نہیں ہے تو ہلکی پھلکی چیز بھی ہو تو وہ گزارا کر لے. اسی طرح کھجور کو بھی آپ نے سالن قرار دے دیا. اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ مختصر یہ سالن ہے، وگرنہ سالن کے طور پر ہر علاقے میں نہیں کھایا جاتا. البتہ جس علاقے میں رواج ہو تو پھر کھجور کو سالن قرار دیا جائے گا. آگے آپ علیہ السلام نے حبارہ پرندہ، اس کو سرخاب بھی کہتے ہیں، یعنی اڑنے والا پرندہ، اور یہ طاقتور پرندہ ہے، یہ آپ علیہ السلام نے کھایا ہے. تو پرندے کا گوشت بھی حلال ہے. اسی طرح آپ علیہ السلام کے سامنے مرغی بھی رکھی گئی، آپ علیہ السلام نے مرغی بھی کھائی ہے، تو مرغی بھی حلال ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ زیتون کو کھاؤ اور اس کا تیل لگاؤ، اس لیے کہ مبارک درخت سے یہ نکلتا ہے. زیتون مبارک درخت ہے اور اس کی بہت تعریف بھی کی گئی ہے، اور اس کی عمر بھی بہت لمبی ہوتی ہے. تیل بھی لگایا جاتا ہے، سالن میں کھایا بھی جاتا ہے، اور اسی طرح اس کا پھل بھی کھاؤ. اس کا پھل بھی بہت متبرک پھل ہے اور اس کے بے شمار طبی اعتبار سے فوائد ہیں. اسی طرح یہاں یہ بھی بیان ہے کہ کسی حلال جانور میں بدبو ہو یا گندی چیزیں کھاتا ہو تو اس کو پاکیزہ چیزیں کھلائی جائے. بڑا جانور ہے، گائے بھینس وغیرہ، تو اس کو 10 دن تک پاکیزہ چیزیں کھلائی جائے، اس کے بعد پھر ذبح کیا جائے. اگر ذبح کرنا ہو تو اس کا پھر گوشت کھا سکتے ہیں. مرغی وغیرہ ہے، یہ اکثر بعض دفعہ ہلکی پھلکی کسی گند میں جگہ مارتی ہے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں. اگر یہ کہ یہ گند زیادہ کھانے لگی ہے تو اس کو پھر باندھا جائے گا، اس کو 3 دن تک پاک چیزیں، اچھی چیزیں کھلائی جائیں گی. اس کا گوشت اور پھر انڈا استعمال کر سکتے ہیں.
آگے بیان ہے کہ جو آپ علیہ السلام کو سالن پسند تھا ان میں ایک لوکی کدو بھی آپ کو پسند تھا۔ آپ علیہ السلام کی پسند کے سامنے جب ذکر چل رہا ہو تو ہر ایک کو لازم ہے کہ وہ اس کو پسند کرے۔ اگر کسی موقع کے اوپر کسی نے کہہ دیا کہ یہ جو نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کی پسند ہے مجھے پسند نہیں ہے، تو علماء فرماتے ہیں اس کے کفر کا خطرہ ہے۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام کی پسند کو چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی پسند بنائے، اس لیے کہ وہ بالکل ٹھیک پسند ہے۔ آگے ایک بیان ہے کہ ایک درزی نے آپ علیہ السلام کی دعوت کی تھی، تو آپ علیہ السلام نے سالن کے اندر جو کدو تھے، کدو کو تلاش کر کے کھا رہے تھے۔ آگے بیان ہے کہ آپ علیہ السلام کو حلوہ یعنی میٹھی چیزیں اس دور میں شہد سے یا کھجور سے بنائی جاتی تھی، اس طور پر کہ آٹا وغیرہ ڈال کر اس کے اندر اس کا حلوہ بنایا جاتا تھا، یا کھجوریں اور آٹا ڈال کر اس کا حلوہ۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کو شہد بھی پسند تھا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کو بھنا ہوا گوشت بھی پسند تھا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے دستی کا گوشت پسند کیا ہے۔ دستی یعنی جو بکری کے آگے بازو ہوتے ہیں، اسی کے اندر یہودیوں نے زہر ملایا تھا۔ ان کو پتا تھا کہ آپ علیہ السلام کو یہ پسند ہے، تو زہر ملایا گیا تھا۔ آپ علیہ السلام کو یہ دستی کا گوشت پسند تھا۔ آگے اس بات کا بھی بیان ہے کہ جو پشت کا ریڑھ کی ہڈی کے قریب جو گوشت ہوتا ہے وہ بھی لذیذ ہوتا ہے، اور وہ آپ علیہ السلام کو پسند تھا۔ اور گوشت کو کاٹ کر دانتوں سے کھانا یہ زیادہ پسند تھا، البتہ مشکل ہو یا سخت ہو پھر چھری وغیرہ سے بھی کاٹ سکتے ہیں۔ اور پھر کھانوں میں سب سے بہترین کھانا قرار دیا جو سرید شوربے والا ہو، اور اس کے اندر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشبیہ سرید کے کھانے کے ساتھ دی کہ یہ بہترین کھانا ہے۔ اسی طرح عورتوں میں بھی یہ بہترین نیک صالح عورت ہے۔ بڑی عورتیں دنیا میں مشہور حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کی پہلی زوجہ مطہرہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ علیہ السلام کی لاڈلی بیٹی حضرت خدیجہ کی بیٹی ہیں، اور بیویوں میں آپ علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی علیحدہ علیحدہ اپنی اپنی صفات ہیں۔ بہرحال تمام عورتوں میں یہ ازواج مطہرات میں سے اما عائشہ صدیقہ، بیٹیوں میں حضرت فاطمہ، اور اسی طرح ازواج میں سے خدمت، اور اسی طرح درجات کے اعتبار سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت درجے کی ہے۔ اسی طرح آگے بیان ہے کہ کھانے میں آپ نے جو ولیمہ فرمایا، ولیمہ نہ تو فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت مؤکدہ ہے، بلکہ مستحب ہے، وسعت کے مطابق کرنا چاہیے۔ ایک زوجہ کا راستے میں ہی آپ نے ولیمہ کیا، ولیمے میں ستو اور کھجور کا ولیمہ آپ نے کیا، وہ بھی سب نے ملا کر کھایا۔ اور آپ علیہ السلام کو حیض کھانا بھی پسند تھا۔ ایک ہے نمکین کھانا، سرید کہتے ہیں جس کو، اور ایک ہے میٹھا کھانا جس کو حلوہ کہتے ہیں۔ تو نمکین اور میٹھا کھانا آپ علیہ السلام کو یہ پسند تھا۔ آگے بیان ہے کہ آپ علیہ السلام نے مشکیزے سے پانی پیا ہے، مشکیزے سے پانی کھڑے ہو کر پیا، مجبوری کی صورت میں کھڑے ہو کر بھی پانی پی سکتے ہیں۔ آگے بیان ہے کھانے کے اندر آپ علیہ السلام کو آخر کا کھانا پسند تھا، اس اعتبار سے کہ سب کھا لیں اس کے بعد پھر ہم آخر میں کھائیں گے۔ یہ بعض نیک بندوں میں خصلت ہوتی ہے کہ سب کو گھر والوں کو کھلانے کے بعد آخر میں کھاتے ہیں۔ ہماری والدہ ماجدہ کی بھی یہی عادت ہے کہ سب کو جب کھلا دیں گے آخر میں بچ جائے گا تو کھا لیں گے۔ تو بعض نیک بندوں میں ہوتی ہے، آپ علیہ السلام کی بھی عادت تھی۔ اسی طرح سفل سے مراد وہ بھی کھرچن بھی ہے کہ جو سب سے آخر میں دیگچی کے اندر لگ جاتا ہے سالن،
تو بطور عاجزی کے اور بطور پسند کے یہ کھانا آخر والا علیہ السلام کو پسند تھا۔ آگے بیان ہے کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا۔ یہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا برکت کا باعث ہے۔ برکت کا مطلب ہے کھانا بڑھ جاتا ہے دیکھے بغیر، اور اسی طرح برکت کا مطلب یہ ہے کہ پیٹ بھر جاتا ہے اور اس کھانے سے اچھے اعمال صادر ہوتے ہیں۔ اور کھانا سیدھے ہاتھ سے اپنی طرف سے کھائے، اور اسی طرح جو ہے کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھے، بھول جائے تو بسم اللہ اول و آخر پڑھے، اور کھانا کھا لے تو اس کے بعد پھر الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین پڑھ لے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اور اسی طرح کھانے کے بعد جب دسترخوان اٹھا لیا جائے تو پھر یہ دعا پڑھے الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مودع ولا مستغنی عنہ ربنا۔ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اور اس کے اندر یہ بھی بیان ہے کہ صحابہ کرام کھانا کھا رہے تھے، اس موقع کے اوپر آخر میں یہ بھی بیان ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے سے بہت خوش ہوتے ہیں جو بندہ کھاتے پیتے وقت ہر لقمے کے اوپر، ہر گھونٹ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے تو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے۔ آگے بیان ہے کہ آپ علیہ السلام کا کھانے پینے کا جو پیالہ تھا، مختلف قسم کے پیالے تھے، ان میں سے ایک پیالہ لکڑی کا موٹا تھا اور اس کے اندر لوہے کی پتریاں تھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا۔ اور اسی طرح پینے کے اندر یہ ساری چیزیں آپ علیہ السلام اس میں پیتے تھے۔ پینے میں مشروب ہے، پانی میٹھا ہے، اسی طرح لسی وغیرہ ہے، اسی طرح دودھ ہے، اسی طرح شہد کا پانی یا شہد ہے۔ اس پیالے کے اندر آپ علیہ السلام مشروبات پیتے تھے۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھر میراث میں چلا، پھر لوگوں نے اس کو لاکھوں میں اس پیالے کو خریدا۔ آگے پھلوں کا بیان ہے کہ آپ علیہ السلام کو پھل پسند تھے۔ آپ علیہ السلام ککڑی کو، ایک ککڑی ہے اور ایک ککڑی کی طرح ملتا جلتا کھیرا ہے، یہاں ککڑی کا بیان ہے، کھیرا اور ککڑی کی تاثیر ایک ہے۔ تو آپ علیہ السلام ککڑی کو کھجور کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے، ایک چیز ٹھنڈی اور ایک چیز گرم۔ آپ علیہ السلام اکثر چیزیں اعتدال کے ساتھ پسند فرماتے تھے تاکہ گرم اور ٹھنڈی چیز ملا کر اعتدال آ جائے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کو تربوز بھی، سبز تربوز اور پیلے رنگ کا خربوزہ، یہ آپ علیہ السلام کو پسند تھا۔ ان کو بھی کھجور کے ساتھ ملا کر تناول فرماتے۔ جب نیا پھل آتا تو آپ علیہ السلام اس کو لیتے اور دعا بھی مانگتے کہ اللہ تعالیٰ برکت دے۔ جس طرح ابراہیم خلیل اللہ نے مکے کے لیے دعا مانگی، آپ نے فرمایا میں مدینے کے لیے مانگتا ہوں اور مکے سے بھی ڈبل مانگتا ہوں۔ تو اس کے بعد پھر وہ پھل اپنے پاس کوئی بچہ ہوتا تو اس کو آپ دے دیتے۔ آگے بیان ہے پینے کا کہ آپ علیہ السلام کو پینے میں ٹھنڈا پانی، میٹھا پانی پسند تھا۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ دور سے پانی، کئی میل کے فاصلے سے پانی صحابہ اکرام ایک کنویں سے لاتے تھے، جو کنواں بہت میٹھا تھا اور ٹھنڈا وہ پانی تھا۔ تو آپ علیہ السلام کو پانی میں ٹھنڈا پانی اور میٹھا پانی پسند تھا۔ میٹھے سے مراد شہد والا نہیں، بلکہ اس علاقے میں بعض مقامات پر نمکین پانی ہے، بعض میں میٹھا، تو آپ علیہ السلام کو میٹھا پانی پسند تھا۔ آگے پینے میں آپ علیہ السلام کو دودھ بھی پسند تھا، اور ساتھ یہ دعا بھی دودھ کی فرمائی اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من، کہ اس میں دودھ کے بارے میں بطور خاص فرمایا مزید ہمیں زیادہ دے، اس لیے کہ دودھ کے ہم مثل کوئی اور خوراک نہیں ہے۔ کھانا ہے تو اس سے اعلیٰ درجے کا کھانا ہوتا ہے، لیکن دودھ سے اعلیٰ کوئی چیز نہیں، اس لیے کہ سائنس بھی یہ کہتی ہے
کہ دودھ کے اندر ساری چیزیں کھانے والی موجود ہوتی ہیں۔ آپ علیہ السلام پیتے کیسے تھے، اس کا بیان ہے کہ آپ علیہ السلام نے عموماً جو آپ کی حالت ہے بیٹھ کر پانی پیتے تھے، کبھی کھڑے ہو کر بھی پیا ہے، وہ مجبوری کے اوپر معمول ہے، عام عادت نہیں۔ یا کھڑے ہونے سے مراد یہ کہ زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پیے اور پیٹ بھر کر پیے، اور اس موقع کے اوپر دعا بھی مسنون ہے، وہ دعا بھی پڑھے زمزم کے پانی کے موقع کے اوپر، اللہ ہمیں جلدی نصیب کرے۔ اور اسی طرح وضو کا جو بچا ہوا پانی ہے وہ بھی متبرک ہے، وہ بھی کھڑے ہو کر پیا جا سکتا ہے، اس کے اندر بعض علماء فرماتے ہیں کہ شفا بھی ہوتی ہے۔ ایک صحابیہ کے گھر میں آپ تشریف لائے تو پانی کی طلب تھی، تو کھڑے ہوئے اس مشکیزے کے منہ سے آپ نے اپنا منہ مبارک لگا کر پی لیا۔ ام سلیم کھڑی ہوئی، انہوں نے اس مشکیزے کے منہ کو کاٹ لیا، کاٹ کر بطور تبرک کے اپنے پاس رکھ لیا کہ یعقوب علیہ السلام کا منہ مبارک میرے مشکیزے کے منہ پر لگا ہے، تو رکھ لیا اپنے پاس۔ چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔